سارے سے بڑے ہی احترام کے ساتھ کہ وہ پنڈال میں تسلیم ہوں۔ یہ بچہ آ جائے، حافظ عبد الحنان، اور اپنی تقریر پیش فرما دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میرے زباں پر صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کے روبرو اتحاد اتفاق اور آپسی قوت و بھائی چارگی جیسے اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کی ضرورت و جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوت کی تیز ہوائیں چل رہی ہے، آپسی اختلافات و تنازعات نے جنم لے لیا ہے، آپسی رنجشوں کی مضبوط دیواریں ہمارے درمیان کھڑی ہو چکی ہے، بغض و حسد اور غیبت و تہمت ہماری عادت بن چکی ہے، اخوت و محبت ہمارے معاشرے سے رخصت ہو چکی ہے۔ باہمی الفت و محبت اور بھائی چارگی کا سبق ہمیں یاد نہیں رہا، ہم دوسروں کا نفع پہنچانا بھول چکے ہیں، اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ کر بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، دوست دوست سے ڈرتا ہے، باپ بیٹے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپسی اخوت و محبت نفرت و عداوت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حالانکہ اسلام آپسی اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں آپس میں ایک دیکھنا چاہتا ہے، آپس کی نفرت و عداوت سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسری جگہ فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جی ہاں، یہ تعلیم حضور کے حدیث سے ملتی ہے، یہ تعلیم سنت نبی حضرات خلفائے راشدین سے ملتی ہے، یہ تعلیم ائمہ مجتہدین سے ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سہیل سلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ بہارے نو تھے تم ماضی میں، اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے تم ماضی میں، اب توبہ نشاں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو،
اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزت میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج مسلمانوں کے حالات سے کون واقف نہیں؟ سب جانتے ہیں امت مسلمہ پستی کا شکار ہے۔ ہمارا قافلہ تنزل کی بجائے ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے زیر سایہ تھے وہ لوگ ہمارے حکمراں ہیں۔ کل تک جن لوگوں پر ہماری حکومت تھی، آج وہی لوگ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر ہمارے خون کو پانی کی طرح بہانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل تک ہمارے ہاتھ میں اقتدار تھا، قومی اور ملکی کی سطح پر ہمارے ایک مقام تھا، ہماری شوکت و عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہماری صدا بلندی ہو رہی تھی، ہمارا دنیا میں ایک غور و دبدبا تھا، ہم نے دنیا کے گوشے گوشے میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا، توحید و رسالت کے دریا تاریخ دنیا کی ضیاء پاشی کی تھی، ہم سلطنت کو ٹھکراتے تھے، ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہ تھی، بڑے بڑے مغرور و متکبر کو زیر و زبر کر دیا تھا، لیکن آج ہمارے ہاتھ صرف کاسائے گدائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لیل و نہار کی گردش نے ہم سے منہ موڑ لیا، خوشگوار فضا نے ہماری حمایت کرنا اور آب حیات پلانا ترک کر دیا، خدای فرشتوں نے ہماری مدد کے لیے زمینوں پر اترنا چھوڑ دیا، کیونکہ جب تک خدای طاقت ہمارے ساتھ تھی تو ہم کامیاب و کامران تھے، ہر جگہ ہم نے توحید کا درس دیا تھا، ہر جگہ پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلیں رواں ہمارا۔ برادران ملت، آئیے ہم ان اسباب عوامل کو تلاش کرے جن کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو ذلت و رسوائی سے دو چار ہونا پڑا۔ ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بدولت ہمارے اقتدار جاتا رہا، عزت جاتی رہی، رعب و دبدبا ختم ہو گیا۔ عزیزان ملت، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، وہ کون سی طاقت تھی جس نے خاندانوں، قبیلوں اور فرقوں میں بٹے عربوں کو ایک سب میں کھڑا کر دیا؟ وہ کون سا اصول تھا جس نے دلوں کی نفرت و عداوت اور تعصب و انانیت کو ختم کر کے اخوت و محبت، پیار و الفت کا جذبہ پیدا کر دیا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کی زندگی بسر کرنے والوں کو سعادت و ہدایت اور توحید ایمان کے چمنزار میں پہنچا دیا؟ وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو نجوم ہدایت بنا دیا؟ عرب کے شعراء نشیب بدو کو قیصر و کسلیت کے محلہ میں پہنچا دیا، ذلت و بستی کی زندگی بسر کرنے والوں کو امامت و قیادت کے میدان کا شہ سوار بنا دیا۔ لیکن ہمارے دل اسلامی تعلیمات سے خالی ہے، ہم دنیا کے جمیلوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہماری نمازیں تک ضائع ہو گئی، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ہم گانے بجانے میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہمیں رسول اللہ کا فرمان بھی یاد نہ رہا، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا میں گانے بجانے کو ختم کرنے آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے بجانے سے سخت نفرت تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک جگہ گانے کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور جب تک وہ آواز آتی رہی تو اپنے کانوں کو بند رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا عزیزم حافظ محمد سہیل سلمہ، جو ایک اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہا تھا۔ آپ سے گزارش ہے جو سامنے کھڑے ہوئے ہوں وہ درمیان میں آ کر کے بیٹھ لیں، عزت و احترام کے ساتھ پروگرام سننا چاہیے۔ بچے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ احترام کے ساتھ سننے کے لائق ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی ناش گانوں کی محفل نہیں ہے، نہ ناش گانوں کی مجلس ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے بیٹھ جائیے، بیٹھ کر کے پروگرام کو سنیں۔ آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور نام پیش کر رہا ہوں عزیزم حافظ محمد سہراب سلمہ کا۔ یہ بچہ بھی آ جائے اور اپنی تقریر پیش فرما دے۔
رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں، میں آپ کے سامنے علماء کا مقام اور طالبان علوم نبوت کا مرتبہ بیان کروں گا اور اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہو. جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ نبیوں کے وارثوں سے بھی دنیا خالی نہ ہو. بلکہ مسلمانوں، میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے. اور سنو مسلمانوں، اس دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے. اگر یہ علماء حق نہ رہے تو سن لو یہ دنیا بھی نہ رہے گی. بعض بدبخت انسان علماء کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. سنو مسلمانوں، اگر کوئی انسان علماء کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے اور حافظ کو حافظ ہونے کی وجہ سے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو سن لو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرانی چاہیے، کیونکہ علم دین اور حفظ قرآن سے نفرت کرنا کفر ہے. اسلام کے مت والوں، کان کھول کر سن لو، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے. اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تمہیں میسر نہ ہوئی ہوتی. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہ ہوئی ہوتی. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کی آزادی کے خاطر سینوں پر گولیاں کون کھاتا اور پھانسی کے پھندے پر کون لٹکتا. اور سنو مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، علماء کو برا بھلا کہنے والا، اللہ کے نیک بندوں کو ستانے والا، سنو حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. رب کائنات کہتا ہے، میرا اور تمہارا پالنے والا کہتا ہے، جو شخص میرے ولی اور میرے دوستوں کو ستاتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور سنو مسلمانوں، صاحب فتاوی عالمگیر تحریر فرماتے ہیں، من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر. جو شخص کسی عالم سے بلا وجہ بغض رکھے تو اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے. او مالداروں، او دنیا کے امیروں، تمہیں ناز ہے اپنی دولت پر. او منتریوں، تمہیں ناز ہے اپنی منتری اور عہدوں پر. او حاکم وقتوں، اگر تمہیں ناز ہے اپنی حکومت پر تو سن لو، ہمیں ناز ہے نبی کی وراثت پر، ہمیں ناز ہے قرآن کی دولت پر. مسلمانوں، ان علماء کی فضیلت کو سنو، ان طلباء کی فضیلت کو سنو، ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت کو سنو. ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں، اگر نبی کی بات کو سینہ تان کر بھی کہی جائے تو مسلمانوں بے جا نہیں ہوگا. پیغمبر خدا نے کہا، آمینہ کے لخت جگر نے کہا، ان علماء کے لیے، ان مولویوں اور طلباء کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلی، فضا میں اڑنے والے پرندے، دل میں رہنے والے جانور، غرضے کے اہل آسمان اور اہل زمین، حتیٰ کہ خود رب کبریا ان علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بندشیں ساری توڑ دیں گے ہم، بندشیں ساری توڑ دیں گے ہم، رخ ہواؤں کا موڑ دیں گے ہم، اور قرآن پر جو اٹھائے گا انگلی اس کی گردن مروڑ دیں گے ہم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، سبحان. عزیزم حافظ محمد سہراب سلمہ نے سامعین، جیسا کہ بارہا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہوں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. پنڈال میں کافی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے،
اسی طرح جو مدرسے کے طلبہ ہیں وہ اگر باہر ہوں یا سائٹوں میں کہیں کھڑے ہوئے ہو وہ بھی پنڈال میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ مدرسے کے طلبہ سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، گھومنے میں اور تفریحوں میں وقت نہ گزاریں۔ ان سے گزارش ہے وہ جہاں جہاں تشریف رکھتے ہوں پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ آئیے خوبصورت نعت پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں عزیزہ سمیہ پروین سلمہ کو، یہ بچے آ جائے اور نعت پیش فرما دے۔ عزیزہ سمیہ پروین سلمہ جناب محمد افسر صاحب کی صاحبزادی جو ایک حافظہ بھی ہے، قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کے سینے میں مکمل قرآن کریم کو حفظ کی شکل میں محفوظ فرما دیا۔ عزیزہ سمیہ پروین سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں، گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں، نور حق جگمگانے لگا ہے۔ گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں، نور حق جگمگانے لگا ہے۔ گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں، گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں، نور حق جگمگانے لگا ہے، نور حق جگمگانے لگا ہے۔ رحمتوں نور کی بارشوں میں، رحمتوں نور کی بارشوں میں، سارا عالم نہانے لگا ہے۔ رحمتوں نور کی بارشوں میں، سارا عالم نہانے لگا ہے۔ گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں، نور حق جگمگانے لگا ہے۔ ہے نظر میں محبت کے آنسو، ہے نظر میں محبت کے آنسو، اب نہیں یہ جگر میرے قابو، اب نہیں یہ جگر میرے قابو۔ ہے نظر میں محبت کے آنسو، ہے نظر میں محبت کے آنسو، اب نہیں یہ جگر میرے قابو، اب نہیں یہ جگر میرے قابو۔ مجھ سے کیا حال دل پوچھتے ہو، مجھ سے کیا حال دل پوچھتے ہو، ان کا گھر یاد آنے لگا ہے۔ مجھ سے کیا حال دل پوچھتے ہو، ان کا گھر یاد آنے لگا ہے۔ گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں، نور حق جگمگانے لگا ہے۔ کہ ہم کو خالق کا پرچم عطا ہو، ہم کو خالق کا پرچم عطا ہو، عدل معروف اعظم عطا ہو، عدل معروف اعظم عطا ہو۔ ہم کو خالق کا پرچم عطا ہو، ہم کو خالق کا پرچم عطا ہو، عدل معروف اعظم
کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی ہو کرم یا الہی کفر پھر سر اٹھانے لگا ہے ہو کرم یا الہی کفر پھر سر اٹھانے لگا ہے گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں نور حق جگمگانے لگا ہے کہ میری دیوانگی کہہ رہی ہے میری دیوانگی کہہ رہی ہے لے چلو مجھ کو کوئی نبی میں لے چلو مجھ کو کوئی نبی میں میری دیوانگی کہہ رہی ہے میری دیوانگی کہہ رہی ہے لے چلو مجھ کو کوئی نبی میں لے چلو مجھ کو کوئی نبی میں ان کی فریاد آنے لگی ہے ان کی فریاد آنے لگی ہے زخم دل مرحبا آنے لگا ہے گونج اٹھی مرحبا کی صدائیں نور حق جگمگانے لگا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں